بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پاک کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے ضمن و ذائل میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ماننے والوں کی سزا کا ذکر اس کی آیت مقدسہ میں گزرا کہ ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، جس نے سچے دل سے دین اسلام اختیار کی، ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے اس جہان میں ان کے رب کی طرف سے انعام یہ ہیں کہ ان کے میزان کے بعد خالق کائنات کی طرف سے ان کو نعمتیں یہ ملیں گی کہ ان کو سب سے بڑی نعمت جنت میں داخلہ ہوگا، اور وہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے قسم قسم کی نہریں رواں ہیں۔ اس جنت کی خوبصورتی کے لیے، اس جنت میں ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے۔ ان پھلوں کی انوکھی بات یہ ہوگی کہ دیکھنے میں وہ دنیاوی پھلوں جیسے ہوں گے، رنگ میں دنیاوی پھلوں جیسے ہوں گے، مشابہت میں ایک جیسے ہی ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر یہ کہیں گے ایسا پھل تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا، لیکن جب اس کا مزہ چکھیں گے، اس کو چکھیں گے، اس کو کھانے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زبان سے کہیں گے نہیں، اس کا مزہ علیحدہ ہے، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ رنگ و مشابہت میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن ہر بار ایک ہی پھل کا مزہ، اس کا ذائقہ جو ہے وہ پہلے سے علیحدہ ہوگا۔ اور پھر ان کو صرف کھانے کے لیے پھل یا مکان نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ان کی دل لگی کے لیے، ان کے مکانوں کو آباد رکھنے کے لیے ان کو پاک بیویاں عطا کی جائیں گی، پاک حوریں عطا کی جائیں گی۔ وہ حوریں ایسی ہوں گی جو ہر طرح سے پاک ہوں گی، ہر غلاظت، ہر گندگی، ہر بدگمانی سے پاک ہوں گی۔ تو پھر یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ان کو کبھی بھی، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ محنت اس لیے نہیں کرتا کہ یار اتنی دولت میں نے کرنی کیا ہے، آخر موت آ جانی ہے۔ اس موت کی تلخی نے سارے مزے خراب کر دیے۔ زندگی میں جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ یار کیا کرنا اتنی دولت کما کر، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا جنت میں جب تو جائے گا تو پھر وہ جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے۔ وہ مزے، وہ لذتیں
وہ تمام تر نعمتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت انسان کو ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، کبھی ان کے اوپر بیماری نہیں آئے گی، کبھی ان کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ 35 سال کا نوجوان ہوگا ہر انسان۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میری محبوب کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی، آگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ابھی جنت میں جاؤں گی؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اور رونا شروع ہو گئی، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا، میں تو تباہ و برباد ہو گئی، میں تو آپ کی کلمہ کو، آپ کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، تو پھر میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرمائیے، تھوڑی وضاحت فرمائیے، میں جنت میں کون سا ایسا عمل ہے جو میں نہیں کرتی جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی؟ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا بوڑھی عورت کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی، جو بھی جائے گی جوان ہو کر جائے گی۔ تو 35 سال کا نوجوان ہوگا اور بغیر داڑھی کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں جنت میں داخلے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مقدسہ سے چند ایک فائدے آپ کی گوش گزار کرنے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ جنت تیار ہو چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہ چکے ہیں۔ معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام وہاں کی سیر فرما چکے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنت کی حوریں یہ سب انسان کے لیے بن چکی ہیں۔ ایک روایت آپ کی گوش گزار کرتے ہیں جس سے کئی حجابات، کئی پردے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ آج لوگ جو ہیں وہ ہاتھ میں ترازو لے کے پھر رہے ہیں، کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے اس میزان میں، ترازو میں تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے محبوب بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی علم غیب کو ترازو میں تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ذرا روایت سنیے اور ہمارے دل انشاءاللہ عز و جل اس روایت سے ہمارے دل منور ہوں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ جب خاوند بیوی روئے زمین پر آپس میں کسی معاملے میں جھگڑتے ہیں تو وہ حور جو اس حضرت انسان کو ملنی ہے، اس بندے کو ملنی ہے، وہ جنت سے اس عورت کو، اس بیوی کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ہلاکت ہو تیری، تو اس بندے کو کیوں تنگ کرتی ہے؟ تیرا یہ خامد عارضی ہے، میرا یہ خامد ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب یہاں سوچنا یہ ہے حور کہاں ہے؟ بولیے نا، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ضرور دل منور ہوگا، مکمل ذمہ داری سے بات کروں گا۔ حور ہے کہاں؟ جنت۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر۔ حور وہاں سے دیکھتی ہے انسان کو، اپنے ہونے والے خامد کو دیکھتی ہے۔ یار حور ہے کون؟ میرے حضور کے غلام کی بننے والی بیوی۔ اب میرے محبوب کے، جس نبی کے غلام کے بننے والی بیوی کی نظر کی بصارت کا یہ عالم ہو کہ وہ جنت سے بیٹھی اپنے سر کے تاج کو دیکھے اور اس کی بیوی کو مخاطب ہو کر کہے کہ ہلاکت ہو تیری، تو اس کو کیوں تنگ کرتی ہے؟ یار وہ جنت سے دیکھ لے، مدینہ تو کوئی دوری نہیں، مدینہ تو بہت ہی نیڑے ہے۔ آج ہم نے ترازو ہاتھ میں پکڑ لیا اور نبی کی نبوت کو تولنے لگے۔ ایسی چیز جو عقلوں سے بھی بالا تر ہے اس کو ہم ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یار نو میڑی اکھ نہ ویکھی، یار نو میڑی اکھ نہ ویکھی، نتے مرشیں کافر ہو گئے۔ ذرا سی بھی آنکھ تیری میلی ہوئی تو پھر اس سے ہوگا کیا کہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا حور جنت میں اس انسان کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ انسان کو ملے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنت اور جنت کی تمام تر نعمتیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں۔
دوسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے یہ حاصل ہوا کہ عورت حالت حیض میں، یہ ایک مسئلہ زیر غور ہے، سمجھنا ضروری ہے. حالت حیض میں جو ایام عورتوں کے لیے خاص ہوتے ہیں، اس میں مرد کو عورت کے قریب جانے کی اجازت نہیں. کس وجہ سے؟ کہ عورت ناپاک ہے، مرد پاک ہے. اس سے ایک نقطہ آپ کی گوش گزار ہے. عورت ناپاک ہو، مرد پاک ہو، تو یہ آپس میں حالانکہ ہے خامد بیوی لیکن اس کے باوجود قریب نہیں جا سکتے. تو پھر کون بد عقل ہے، عقل کی کمی ہے کہ انسان کا جسم ناپاک ہو اور تمنا جنت میں جانے کی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا جسم گناہوں کی دلدل میں لتڑا ہوا ہو، صبح و شام میں گناہ بھی کروں اور پھر میں دعویٰ کروں کہ میں جنتی ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر جنت میں جانا ہے، جنت کوئی سستی نہیں. جنت میں جانا ہے تو پھر جنت میں جانے والے کام بھی کرنے پڑیں گے. رب ذوالجلال نے فرمایا نا، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ آمنو، جو ایمان لے آئے. دوسری خوشخبری آمنو، ایمان کے ساتھ ساتھ عملوا الصالحات، کہ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے. اگر جنت کی نعمتیں پانی ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے. اور ہر نیک عمل وہ نیک عمل ہے، ہر نیکی، ہم نیکی اسے کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے سے ثابت ہو، جو میرے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر ہو، اگرچہ وہ دنیا کا درویش کیوں نہ ہو، دنیا اسے اللہ کا ولی کیوں نہ مانتی ہو، لیکن جو محبوب کی شریعت سے ہٹ کر ہو. میرے ایک دوست نے ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بابا جی ہیں، پتہ نہیں کہاں، کسی علاقے میں رہتے ہیں. وہاں کیا کرتے ہیں کہ رات دن بس بیٹھے، لاغر کمزور بالکل، اور بیٹھے ہیں، صرف ان کی زبان کی کسی کو سمجھ نہیں لگتی، پتہ نہیں چلتا کیا کہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. جو بھی تمنا وہ بندہ جا کے ان کو کہتا ہے، وہ اپنی زبان میں بس کہہ دیتے ہیں. میرے واجب القدر، میرے محبوب کی شریعت، میرے محبوب کا مبارک طریقہ، اللہ کے ولیوں کا طریقہ. ایک خبر اور بھی آئی تھی ARY نیوز پہ. یہ میرے ایک بھائی بڑے محسن بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی اور سلامتی عطا فرمائے. سید اقرار الحسن، انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ کسی نے کچھوا پکڑا اور وہ کچھوا عام کچھووں جیسا نہیں تھا. اس کے اوپر جو خول تھا وہ عجیب قسم کا خول تھا، کور جو ہوتا ہے، جو سخت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر جان لیوا حملہ کوئی نہیں کر سکتا. جب اس کو خطرہ ہوتا ہے اس خول میں اپنے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. کسی نے وہ دریا سے، سمندر سے وہ پکڑا، وہ عام کچھووں سے ہٹ کر تھا. اس نے کہا کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے مجھے یہ کچھوا عطا کیا ہے. اب جو بھی بندہ اس کچھوے کا جوتا پانی پیے گا اس کو تمام بیماریوں سے شفا مل جائے گی. اب ہماری گمراہ کن عوام جو ہے وہ قطاریں بنی ہوئی اور اس کچھوے کا ایک چھوٹا سا خانہ بنایا ہوا ہے، اس میں اس کچھوے کو چھوڑا ہوا ہے، تھوڑا سا پانی اس میں ڈالا ہوا ہے، اسی خانے میں گندگی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور ہماری گمراہ کن عوام جو ہے وہ مزے سے وہ گندا پانی جو ہے غلاظت سے بھرا ہوا وہ پانی پی رہی ہے. کیا جی؟ اپنے جسموں پہ بھی مل رہی، خاص کر کے عورتوں کی زیادہ کثرت وہاں پہ دیکھی. تو میرے واجب القدر، یہ شریعت کہاں سے ہے؟ یہ طریقہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمیں بھولے بھالے مسلمانوں کو صرف گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. ایسا ہرگز نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ بہت ہی نزدیک ہے. تو ایک دفعہ فریاد کر کے تو دیکھ، تو ایک دفعہ اس ذات کو پکار کے تو دیکھ. دوری تو تیری طرف سے ہے، اس ذات کی طرف سے دوری نہیں ہے. جو محبوب کا غلام ہے رب ذوالجلال تو اس کا ہے. کتنی روایتیں علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان محبوب کی غلامی میں آ جاتا ہے، جو انسان مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تمام تر نیک اعمال کرتا ہے، میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو نفلی عبادت کے سبب، نفلی عبادت، فرضی عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کو بھی پورا کرتا ہو تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں.
یہ روایت تو جھوٹی ہے، میرے معبود کی مبارک زبان سے نکلی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، یہ میرا رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ تو پھر رب تو دور ہے ہی، دوری تو ہماری طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تیسرا فائدہ اس آیا مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے، حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ جنت کا پھل جیسے آیت مقدسہ میں ذکر ہوا کہ دیکھنے میں ایک جیسا ہوگا، مشابہت میں ایک جیسا ہوگا، اس کی رنگت دوسرے پھلوں جیسی ہوگی، لیکن اس کی لذت جو ہے وہ اس سے تبدیل ہوگی۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے پھل جو ہیں وہ دیکھنے میں ایک جیسے لیکن ان کی لذت وکری ہوتی ہے، ویسے ہی حضرت انسان جو ہے وہ برابر نہیں۔ ایک انسان عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت اور انبیاء علیہ السلام کی عبادت دیکھنے میں ایک جیسی ہے، دیکھنے میں ایک جیسی ہے۔ اب وہ ان کے کہیں کہ میری عبادت جو ہے وہ قبولیت میں بھی انبیاء علیہ السلام و اولیاء علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان جیسی ہو قبولیت میں بھی، تو ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ عام انسان اور اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کی عبادت کی لذت قبولیت میں فرق ہے۔ جیسے عام پھل جو ہیں وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کی لذت وکری ہوگی، ویسے ہی حضرات انبیاء علیہ السلام کی عبادت اور عام انسان کی عبادت، اس کی مثال ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں۔ میرے معبود نے فرمایا عام بندہ ایک احد پہاڑ جتنا سونا وہ خیرات کر دے، اور میرا صحابی ایک سیر جو ہے ایک کلو جو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، میرے غلام کی میرے صحابی کی خیرات کی ہوئی جو ہے اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا جو درجہ ہوگا وہ اس ایک احد پہاڑ جتنی خیرات جو سونا وہ خیرات کیا ہوا وہ اس سے بڑھ جائے گا۔ یہ بڑھائی کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ عام انسان ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ یہ صحابیت کی وجہ سے، یہ قربت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت بھی ہے، اس کی عبادت دیکھنے میں زیادہ ہے، اس کی عبادت دیکھنے میں تھوڑی ہے، لیکن قربت کی وجہ سے دونوں کی عبادتیں جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ چند معروضات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا